اچھا یہ جو ملاقات ہوئی یہ کوئی دباؤ کا نتیجہ یا پھر بات چیت ہوئی؟ دیکھیں میں نے دو باتیں کل کی تھیں. ایک تو میں نے واضح کہا تھا مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں کہ کسی سیاسی شخصیت کی ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو تو بالکل بھی نہیں ملنے دیا جائے گا. اور اس کے پیچھے میں نے جو ریزن بیان کی تھی وہ آپ کے پروگرام میں دوبارہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ سزا یافتہ جو مجرم ہوتا ہے اس کے ذرا رائٹس محدود ہوتے ہیں، اور اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جیل سے بیٹھ کے سیاست کرے. یہی بانی تحریک انصاف جو ہیں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف سپریم کورٹ گئے تھے کہ ایک ڈسکوالیفائڈ شخص نے کیسے دو بندوں کو سینیٹر بنا دیا، اور وہ دو سینیٹر ثاقب نثار نے ڈسکوالیفائی کیے تھے اور پھر دوبارہ پی ایم ایل این کے دو سینیٹر نہیں بن سکے تھے. اگر ایک ڈسکوالیفائڈ شخص سینیٹر نہیں بنا سکتا تو ایک سزا یافتہ مجرم جیل سے بیٹھ کے وزیر اعلیٰ تبدیل کیسے کر سکتا ہے؟ تو حذیفہ صاحب گویا آپ نے جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ان کو اپنا لیڈر مان لیا، ان کے نقش قدم پہ چلنے کا فیصلہ کر لیا. نہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے کا فیصلہ بالکل نہیں کیا. اگر ان کے نقش قدم پر چلنے کا فیصلہ کرتے تو پچھلے 2 سال سے ان کی ڈیلی بیسس پہ ایکسکلوسیو ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں، وزیر اعلیٰ کی ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں. لیکن ان کی طرف سے جو رویہ اختیار کیا گیا شامی صاحب، کیونکہ ہمارے پاس مستند اطلاع تھی کہ اس مرتبہ جو ہے ظاہر وزیر اعلیٰ بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں تھے، اور وہ 26 نومبر 2025 ایسی خون ریزی پلاننگ کر رہے تھے، اس وجہ سے ان ملاقاتوں کو روکا گیا. اور کل میں نے کہا تھا کہ فیملی اگر ہمیں یہ انڈرٹیکنگ دے دے، جو کہ مشترکہ دوست ہمارے آپس میں ظاہر سیاسی لوگوں کے سیاسی لوگ دوست ہوتے ہیں، ان کے ذریعے بات چیت چل رہی تھی. اور آج آپ نے دیکھا کہ ان کی بہن جو ہے وہ ملاقات کے بعد انہوں نے امیڈیٹلی میڈیا سے بات نہیں کی. اب کوئی میڈیا سے بات وہ کرتی ہیں یا اس میں جو ان کا کنڈکٹ سامنے آتا ہے. انہوں نے طویل مشاورت کی ہے اپنی بہنوں سے، پھر اس کے بعد انہوں نے گفتگو کی ہے، ان کے سیاسی پیغامات بھی دیے ہیں. اچھا، میں نے چونکہ جب وہ نکلی تھی باہر تب تو انہوں نے کہا تھا کہ میں مشاورت کر کر اس پر بات چیت کروں گی. آپ بھی غصہ تھوک دیں، دل بڑا کر لیں. لیکن ایک بات حذیفہ صاحب یہ تو ثابت ہو گئی، کیونکہ آج بھی جو وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں طلال چودھری صاحب، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں جیل مینول کے مطابق جیل حکام کراتے ہیں، تو اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آپ جو ہیں یہ ملاقاتیں کروا سکتے ہیں، کروا رہے ہیں. نہیں، دیکھیں جیل مینول کے تحت سپرنٹینڈنٹ جیل کراتا ہے. سپرنٹینڈنٹ جیل محکمہ داخلہ کے ماتحت ہے اور ہمیں الیکٹڈ حکومت ہے. محکمہ داخلہ اگر کوئی فیصلہ لیتا ہے تو ہم اس کو مکمل بیکنگ کرتے ہیں. سپرنٹینڈنٹ جیل کی ایک اوپینین تھی. سپرنٹینڈنٹ جیل کی تو یہ اختیارات ہیں کہ اگر کسی بندے کی بیل لگی ہوئی ہو ہائی کورٹ میں اور سپرنٹینڈنٹ اپنی رپورٹ جمع کرا دے کہ اس بندے کا کنڈکٹ جیل میں ٹھیک نہیں ہے تو بیل کینسل ہو سکتی ہے. اور یہاں پر تو یہ تھا کہ ایک بندہ صرف سیاست کر رہا ہے اور سیاسی گفتگو کر رہا ہے تو ملاقاتوں کو روکا گیا ہے صرف اس کو لیسن دینے کے لیے کہ آپ اپنی فیملی سے ملیں، اپنی فیملی کو اپنی ویل بینگ بتائیں.